کہ کائنات میں سب سے زیادہ حکمت والی بات حضور نے کی ہے نا، تو پھر ہمیں قول یاد کرنے کی بجائے، ہمیں جناب کہاوتیں یاد کرنے کی بجائے سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں یاد ہونی چاہیے تھی نا۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں نا، وہ دستور ہیں، وہ انسان کے ذہن کو نا اس کی اصل کی طرف پھیرتے ہیں۔ جو بڑی معروف روایات ہیں جو ہمارے اسکول کالج کی کتابوں میں بھی ہوتی ہیں، اگر صرف انہی پر تھوڑا سا غور کیا جائے نا، یعنی اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں کہ یہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو وہ دستور ہیں، دستور۔ جیسے معروف حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، کئی دفعہ سنی ہے نا آپ نے حدیث، صرف نہ 3 دن اس پر عمل کر کے دیکھو، جو چیز اپنے لیے اچھی لگے نا، اپنے لیے، وہ اپنے بھائی کو دے کے دیکھو۔ یہ جتنا طبیعت کے اندر آزمائش اور بے چینی ہے نا، یہ کام کریں اللہ سکون عطا کر دے گا۔ یہ وہ والا احسار ہے جو بندے کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے، آپ چلے جائیں 20 ڈاکٹروں کے پاس نفسیات کے، لیکن آپ کو ذہنی آسودگی کا وہ سامان نہیں دے سکتے جو یہ کام کر کے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تقاضا ہے نبی پاک سے محبت کا کہ حضور کی باتوں کو ہم عملاً اپنی زندگی میں عملاً، اور سرکار جو باتیں ارشاد فرماتے تھے نا، کل رات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر ایک کتاب دیکھ رہا تھا، تو ان کے سیرت نگار نے لکھا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موتا امام مالک مکمل کی تو خوش بڑے تھے، بڑے خوش تھے، کھانے کھلا رہے تھے، شکرانہ کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا حضور آپ بڑے خوش ہیں، کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے یہ بھی بات ہے، لیکن خوش اس لیے ہوں کہ جتنی احادیث میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں نا، 4 احادیث کو چھوڑ کر جو میں نے لکھا ہے پہلے میں نے اس پر عمل کیا، جو روایت مجھ تک پہنچی پہلے میں نے اس پر عمل کیا، پھر میں نے اسے تحریر کیا۔ جب آپ عملی زندگی میں اسے لے آئیں گے، یہ کر کے دیکھیں آپ، یہ جو ہماری زندگی ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وسوسے غالب آ جاتے ہیں اور خیالات بکھرتے ٹوٹتے، صبح کوئی پروگرام، دوپہر کو کوئی، شام کو کوئی، بہت سارے لوگ ہیں ڈبل مائنڈڈ، کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انجانا خوف، یہ نکل جائے گا سارا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں نے کہا وہ جو حدیثیں آپ کو یاد ہے نا ان پر عمل، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں تقریریں وہ ساری کانوں کے ذائقے کے لیے، سونے شعر کے لیے، اس کو نہ عملی زندگی میں اپنے لیے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ اپنے بھائی کو دے دو، یہ کام آپ کریں، آپ دیکھیں زندگی میں سکون کتنا آتا ہے۔ یہ آپ کے ملک سے ساری ملاوٹ گئی، ساری کرپشن گئی، ساری تباہی گئی، کوئی ناقص مال نہیں بکے گا۔ یہ ایک حدیث پورے ملک کی معیشت کو سنوار دے گی، اور حضور عملاً یہ کام کرتے۔ مسواکیں، امام غزالی نے لکھا ہے 2 مسواکیں اللہ کے محبوب کے حکم پر حضور کے غلام نے درخت سے توڑی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ایک مسواک سیدھی تھی، ایک ذرا ٹیڑھی تھی، ٹیڑھی مسواک کون سا دانتوں میں چلتی نہیں ہے، صفائی نہیں کرتی، ایک ذرا ٹیڑھی تھی، ایک سیدھی تھی۔ یہاں تک حضور تلقین فرماتے کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو اور سیدھی تم رکھ لو۔ یا رسول اللہ وہ میں رکھوں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے نہیں، میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن ہے ہی وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ زندگی میں نا یہ عملی تقاضا، اور یہ لطف دے گا آپ کو، یہ ذائقہ دے گا۔ ایک دوست بڑے پریشان ہو کے ایک دفعہ آئے، ازدواجی مسائل جس گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، ازدواجی مسائل میاں بیوی کے، وہ گھر بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود تڑپا رہتا ہے۔ تو وہ کافی سارے پریشان تھے، مجھ سے کہنے لگے کوئی اس حوالے سے مجھے بات کوئی بتائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک حدیث اگر آپ کو میں سناتا ہوں، اگر یاد رہ گئی تو فائدہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہونا تو اس عادت پر غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ تم جب بندہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں سوچتا ہے جو ناپسندیدگی کی ہوتی ہے۔ تو کریم فرمانے لگے تم اس طرح کرو، تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھولو نہ، تو ان پر غور کرو جو تمہیں بڑی
اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے ذہن کو کھولتا ہے، وہ دوست 3 4 5 منٹ کے اندر اندر کہنے لگے الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب آپ ناراض ہیں تو آپ نے کمیاں ہی تلاش کرنی۔ تو عملاً ان چیزوں کو، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اپنی مرضی سے اپنے لب و لہجے میں بھی محبت کریں، اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک نے کہا ہے کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو چیزیں حضور کی پسند ہیں ان کو پسند نہیں کر لینا چاہیے۔ ویسے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیزیں نبی پاک کی پسند ہیں انہیں پسند کر لینا چاہیے نا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے نماز بڑی پسند ہے، اور یہ حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، آج تھوڑا ٹھہر کے غور سے سننا۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے آپ اس گہرائی کو، یہ بڑے واضح لفظ ہیں، یعنی آپ سجدے میں ہیں اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب چاہیے نا کہ امتی بڑے سجدے کرے، وہ مزہ لے نماز کا، وہ جان چھڑائے ذرا موبائل سے، تھوڑی دیر سے سائیڈ پہ کرے، اور موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہ پڑھا کرے، ہلتا بھی ہے تو توجہ خراب کرتا ہے۔ اس کو بند کر کے پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ آپ نماز اور ذوق لیں، نماز کا مزہ لیں، تسلی سے وضو، تسلی والی نماز اور ذوق والی، یہ بھی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا داڑھی شریف کو بڑا پسند کیا۔ دیکھو میرے دوستو، کوئی بندہ بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے داڑھی رکھ لیا تو دنیا کا سب سے نیک بندہ میں ہی ہوں۔ ہم ہر روز حضور کے چہرے کی تعریفیں کرتے ہیں، تو حضور کا چہرہ تو داڑھی شریف والا ہے، اس پر غور کریں۔ اور آخری بات یہ کہ ظاہری حلیے کا نام صرف دین نہیں۔ میں اگر دعویٰ کروں کہ میں نے کرتا کھلا پہن لیا ہے، پگڑی بڑی باندھ لی ہے اور داڑھی رکھ لی ہے تو دین مکمل ہو گیا، اسلام اور ایمان میں یہی تو باریک سا فرق ہے جو سمجھنا ہے کہ مسلم سر تسلیم خم کرنے والا اور مومن اندر کی گہرائیوں سے مان لینے والا۔ میرے بھائی، حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ یہاں سے آغاز ہے حضور کی سیرت طیبہ کا۔ کبھی جھوٹ نہ بولیں زندگی میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔